بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے اس عظیم الشان جلسہ عام میں آپ نے حکومتی سربراہ کو، مجاہدین کو، مہاجرین کو، حریت کانفرنس کو، سول سوسائٹی کو، سپریم کورٹ بار کی محترمہ ممبر کو اور بے شمار افراد کو شہدائے کشمیر کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے سنا۔ ایک چیز جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب یہ 22 افراد جام شہادت نوش کر چکے تھے، ان میں سے ایک زخمی تھا۔ اس زخمی کشمیری نوجوان نے اس وقت کشمیر میں جو قیادت تھی، اس میں چودھری غلام عباس صاحب بھی تھے، میر وائز یوسف صاحب بھی تھے، شیخ عبداللہ بھی تھے۔ تو شیخ عبداللہ قریب آیا اس زخمی کشمیری نوجوان کے جو قریب المرگ تھا، شہید ہونے والا تھا۔ تو اس نے شیخ عبداللہ کے کان میں ایک بات کہی جو تاریخ نے ریکارڈ کر لی۔ اس نے کہا، ہم نے اپنے حصے کی ذمہ داری انجام دی، اب اس جدوجہد کو منزل تک پہنچانے کا کام آپ کا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیخ محمد عبداللہ قیادت کے منصب بھی پہنچا، وہ مقبوضہ کشمیر کا قائد بھی بنا، حکومت بھی اس نے سنبھالی، لیکن وہ اس وعدے کو وفا کرنا بھول گیا جو وعدہ اس نے اس شہید ہونے والے کشمیری نوجوان سے کیا تھا۔ شیخ عبداللہ نے بجائے اس کے کہ وہ شہداء کی امنگوں کا ترجمان بنتا، اس وعدے کے ساتھ وفا کرتا، اس نے جموں و کشمیر کے عوام کو ڈوگرا کی غلامی سے، چھوٹی غلامی سے ہندوستان کی بڑی غلامی میں دھکیل دیا۔ اگر ڈوگرا شاہی میں نمازیوں پہ گولیاں چلتی تھیں، لیکن بھارتی استعمار کے ظلم و ستم کے جو طریقے ہیں، اس میں مسجدیں بھی منہدم ہوتی ہیں، اس میں جمعہ اور جماعت پر پابندیاں ہوتی ہیں، اس میں مدارس پر پابندیاں لگتی ہیں، اس میں زبان کھولنے پر پابندی ہے، اس میں ہماری خواتین رہنما جو ہیں، آسیہ اندرابی، نسرین، فہمیدہ صوفی، وہ سال ہر سال سے قید و بند کی سختیاں برداشت کر رہی ہیں۔ قاسم فقتو، آسیہ اندرابی کا شوہر،
وہ پچھلے 30 سال سے بند ہے۔ اسی طرح شبیر احمد شاہ، یاسین ملک، مسرت عالم چیئرمین آل پارٹیز حریت کانفرنس، ان کا حشر دیکھیں۔ سعید علی گیلانی کو شہید کر دیا گیا، اشرف صحرائی کو شہید کر دیا گیا، شہادتیں ہیں۔ تو شہادتوں کا سلسلہ 13 جولائی سے شروع ضرور ہوا، لیکن یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ شیخ عبدالعزیز مقبوضہ کشمیر سے نکلے، تیری منڈی میری منڈی، راول پنڈی شہید کر دیے گئے۔ اس کے بھائی کو آپ نے سنا۔ تو جموں و کشمیر کے عوام اپنے شہداء کو یاد کر رہے ہیں، انہیں یاد رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر سے جس طرح یہاں پہ ذکر بھی کیا گیا، لوگ مہاجر بن کے یہاں آئے۔ 1947 میں آزاد خطے میں جو حکومت بنی، وہ مہاجرین اور انصار کی مشترکہ حکومت بنی۔ اس میں کوئی تفریق نہیں تھی مہاجر کی اور انصار کی۔ آزاد خطے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی، میروائز یوسف شاہ صاحب، وہ اس میں موجود تھے۔ سردار محمد ابراہیم خان صاحب، غرض یہ کہ یہ مشترکہ حکومت تھی، لیکن 2 مقاصد تھے اس حکومت کے۔ پہلا مقصد گڈ گورننس، اور دوسرا مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرنا۔ یہ حکمرانی کے مزے لینے کے لیے یہ حکومت نہیں بنی تھی، یہ کشمیر کو ہندوستان کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے حکومت بنی تھی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوششیں ہوئی، آزاد حکومت نے کوششیں کی، مقبوضہ کشمیر سے جو مہاجرین آئے انہوں نے کوششیں کی، حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کوششیں کی گئیں، سیاسی سطح پہ، سفارتی محاذ پہ، عالمی سطح پہ، اقوام متحدہ کی سطح پہ، OIC کی سطح پہ، ہر جگہ۔ لیکن میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آزاد خطے کی حکومت نے، مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین نے، حریت کانفرنس نے پاکستان کے ساتھ مل کر قضیہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے کوششیں کی۔ لیکن اس دوران ہندوستان بھی خاموش نہیں بیٹھا رہا، اس نے پاکستان اور کشمیریوں کے خلاف عالمی سطح پہ ایسا زہریلا پروپیگنڈا کیا کہ اس نے ہماری کاوشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس کی وہ کوششیں کہ پاکستان دہشت گردی کا گڑھ ہے،
کشمیری جو حق خود ارادیت کی آواز بلند کرتے ہیں، یہ علیحدگی پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، تو پوری دنیا میں اس نے اتنا زہریلا پروپیگنڈا کیا کہ اس نے ہمارا راستہ روکا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، جس طرح جناب صدر نے یہاں پہ فرمایا اور دیگر مقررین نے بھی یہ بات کہی کہ آپریشن بنیان مرصوص معرکہ حق، اس کے نتیجے میں ہندوستان کو جو شکست فاش ہوئی، اس کے نتیجے میں اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ چھڑی، اس کو روکنے میں اور ایک عالمی جنگ کا راستہ روکنے میں جو کردار پاکستان کی حکومت نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو رول پلے کیا، جو کردار ادا کیا، اس کے نتیجے میں عالمی سطح پہ پاکستان کو کافی پذیرائی ملی۔ پاکستان کو اور پاکستان کے ان قائدین کو عالمی امن کے علمبرداروں کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جانے لگا۔ ہم کشمیری قوم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کو، لیکن ہمیں دکھ بھی ہے ایک بات کا، وہ یہ کہ ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان نے بھارت کو چاروں شانے چت کر دیا تھا، دھول چٹائی تھی، شکست فاش دی تھی، پاکستان کا ڈنکا بج رہا تھا، تو ایک مخصوص طبقے نے اس موقع پہ ایک بہت ہی گھناؤنی حرکت کی۔ اس نے ہمارے دوست پاکستان اور ہمارے ازلی دشمن ہندوستان کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کرنے کی ایک ایسی سازش رچی جس سے قضیہ کشمیر پر بہت ہی برا اثر پڑا۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمارا سٹیج جو ہے، پلیٹ فارم جو ہے، وہ مس یوز ہو گیا، اس کا غلط استعمال ہوا، وہ ہماری پالیسی نہیں تھی۔ جو بھاڑ میں جائے والا نعرہ بلند کیا گیا، جو ہندوستان اور پاکستان کو ترازو کے ایک ہی پلڑے میں رکھنے کی کوشش کی گئی، یہ محسن کشی ہے، یہ شہیدوں کے خون کے ساتھ مذاق ہے۔ جس طرح ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا، ہم نے راولا کوٹ والا معاملہ پیدا ہوتے ہی اخبارات کے لیے، عوام کے لیے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے اپنا نقطہ نگاہ پیش کیا۔ اس حوالے سے ہمارا نقطہ نگاہ کیا ہے؟
हमने वाज़ेह किया कि ये लोग जो मुतालबात लेके आए हैं उसमें बहुत सारे मुतालबात जायज़ हैं, ठीक हैं। हुकूमत को उस पर तवज्जो देनी चाहिए, उन मुतालबात को तस्लीम करना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ मुतालबात ऐसे भी हैं जो कानूनी और आईनी हैं। आईनी और कानूनी मामलात को सड़कों पे जत्थों के ज़रिए हल नहीं किया जाता। उसके लिए एक लीगल तरीक़ेकार होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ेकार अडॉप्ट करना पड़ता है, वरना चंद हज़ार लोग हर हफ्ते के बाद उठ खड़े होंगे और जो भी उनके जी में आए कि ये होना चाहिए और इस तरह हमारी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, इस तरह कार्य दुनिया नहीं चला पाता। तो इस लिहाज से हमने ये भी वाज़ेह किया कि जायज़ मुतालबात हल होने चाहिए, आईनी और कानूनी मामलात जो हैं उसके लिए वही कोर्स इख्तियार किया जाना चाहिए। साथ ही हमने ये कहा कि बहरहाल मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती न एक तरफ से हो न दूसरी तरफ से हो, क्योंकि नतीजा इसका ये निकलेगा कि लोग मारे जाएंगे। हाँ, ये बात भी हमने कही कि पाकिस्तान के खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, की जा रही है, पाक फ़ौज के खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, वो काबिल कबूल नहीं है। इन 36 साल में मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी खिताब किया, मैंने जेनीवा में भी लतीफ़ अकबर साहब के साथ और दीगर लोगों, इसहाक ज़फ़र साहब के साथ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, राठौर साहब के साथ, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब के साथ, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साथ, पूरी क़यादत के साथ। मगर कैसे मुमकिन हुआ कि मैं वहाँ पे अपने कश्मीर की बात कर सका? वो इसलिए मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान ने मुझे एक पासपोर्ट फराहम किया, फिर मेरे लिए फैसिलिटीज़ ऐसी पैदा की कि मैं यूएन में भी पहुंच सका, ओआईसी में भी पहुंच सका और वहाँ पे कश्मीर पे बात कर सका। तो पाकिस्तान एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। हमें कोशिश ये करनी है, अगर पाकिस्तान कश्मीर के साथ वाबस्ता है, उसने चीन को भी कश्मीर के साथ वाबस्ता रखा है, उसने तुर्किया को भी पाकिस्तान और कश्मीर के साथ वाबस्ता रखा है, उसने आज़रबाईजान को हमनवा बनाया है कश्मीरियों का। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दोस्तों में इजाफा करें, अब दोस्तों को दुश्मन न बनाएं। तो ये मेरी गुजारिश है और मैं आज के इस कामयाब प्रोग्राम पर मुंतज़मीन को और आप तमाम ख़वातीन और हज़रात को मुबारकबाद भी देता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। कुलभूषण व यादव जैसे लोग जो हिंदुस्तान की नेवी का मुलाजिम है, वो बलूचिस्तान में आके कार्रवाइयाँ करेगा। इसी तरह हिंदुस्तान ने अलल ऐलान कह दिया है, ये हमारा हिस्सा है, इस पे पाकिस्तान ने गासिबाना कब्ज़ा किया हुआ है और हम इस कब्ज़े को वागुजार कराएंगे। तो एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। उस जंग का ईंधन वो कश्मीरियों को बनाना चाहते हैं। तो हमें बहुत ही मोहतात तर्ज अमल इख्तियार करना है और अपने भाइयों के साथ जुड़े रहना है और इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दे के रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह।
یہ تھے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے کنوینر جنہوں نے حریت کانفرنس کا پالیسی سٹیٹمنٹ ایشو کیا اور یہ بات واضح کی کہ آزاد کشمیر کی حکومت سازی یا حکومت گرانے میں حریت کانفرنس کا نہ کبھی عمل رہا ہے اور نہ ہی آزاد کشمیر کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ حریت کانفرنس نے وابستگی رکھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو بھی دوست میں اعلان یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ ہمیں سہولت کار کا نام دیتے ہیں ہمیں فخر ہے ہم اپنے کشمیریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس سہولت کاری میں جس کی بھی ہمیں مدد ضرورت ہوگی ہم لے لیں گے. ہمیں کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ ہمیں ہندوستان کے سہولت کار نہیں ہیں. ابھی تک جتنے بھی شہداء کرام نے جموں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے ہم سارے جتنے بھی مہاجرین انصار ہمیں ان کے احسانات کو بھولنا ان کی قربانیوں کو بھولنا اور ان کی اس کمٹمنٹ کو بھولنا قطعاً زیب نہیں دیتا ہے. آج کل کے حالات میں جب الحمدللہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ہمیشہ جس طرح اور آج بہت ہی زیادہ جو ایک پلیٹ فارم پہ نظر آ رہی ہے ایک ہی پیج پہ نظر آ رہی ہے یہ مسلمانوں پاکستان کے لیے اور ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لیے آر پار یہ ایک خوش آئین چیز ہے جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے انتہائی بہت ضروری ہے. پاکستان اس وقت عالمی دنیا میں جو مصالحتی جو سلسلہ چل پڑا ہے اس کی وجہ سے ہماری بحیثیت ریاست اور حکومتی سطح پہ جو قربانیاں پیش کی جا رہی ہے ان کی ستائش ہو رہی ہے. ہم جموں کشمیر کے عوام 1931 سے لے کر اس وقت میں آپ کو یاد دلاؤں تکمیل جو اس وقت اذان ہوئی ہے بظاہر تو وہ تکمیل اذان ہوئی ہے لیکن ان شہداء کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ اذان کو ختم کرنا ہمارا مقصد ہے. انہوں نے اس لیگیسی کو ہمارے اوپر ٹرانسفر کر کے یہ ہمیں یاد دلانا ہے کہ یہ اذان کی تکمیل کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ شہداء کا یہ اس وقت مطلب اور مقصد تھا کہ تحریک آزادی کشمیر جموں کشمیر کے عوام کو آزادی کے ساتھ ہمکنار کرنا پھر اس کے نسل در نسل جو شہداء نے قربانیاں پیش کی ہے یہ اسی چیز کی ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے. اصل تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو اذان انہوں نے دی ہے اس میں تکمیل ابھی نامکمل ہے. وہ ہمارا کام ہے اس صحیح اذان جو جہاد کی اذان ہے اس جہاد کی اذان کے ذریعے سے ہم بھارت سے اس کی چنگل سے اس کی تسلط سے کس طرح ہم آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنتے ہیں. ہماری ریڈ لائن تحریک آزادی کشمیر ہے. ہم تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی ایسا فیصلہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے جو ان شہداء کو ان کے ورثہ کو اور شہداء جو کشمیر کے عوام ہے ان کی منشا اور مرضی کے مطابق ہو. اس کے علاوہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. پاکستان سے ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ ہے اور اس کی بنیاد پر ہمارا آزادی کشمیر مقصود ہے اور پاکستان کا حصہ بننا ہے. یہ دن ریاست جموں و کشمیر کے مسلمانوں کی تحریک میں
اس محل کی طرف بڑھو اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اسے زمین بوس کر دو جس بنا پر عبدالقدیر نامی نوجوان کے خلاف مقدمہ بغاوت درج ہوا۔ 13 جولائی 1931 کو اس مقدمے کی سماعت سینٹرل جیل سری نگر میں ہو رہی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں کشمیری جیل کے باہر جمع تھے اور اذان ظہر کا وقت ہو چکا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے اذان دینی شروع کر دی۔ ڈوگرا سامراج کو یہ اذان جو ہے وہ ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے اسے گولیوں سے چھلنی کر کے شہید کر دیا۔ لیکن اس اذان کو مکمل کرنے کے لیے بہادر کشمیریوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اذان کو مکمل کیا اور کلمہ حق کو بلند کیا۔ آج ہم سب یہاں پر شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور بھارتی پنجہ استبداد کے خلاف یہ جم غفیر سراپا احتجاج ہے اور کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کو تیار ہے۔ انشاءاللہ شہداء کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور کشمیر آزاد ہو کر جلد پاکستان کا حصہ بنے گا۔ میں سلام پیش کرتی ہوں مقبوضہ کشمیر کی ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے جوان بیٹے تحریک آزادی کشمیر کے لیے قربان کیے لیکن تحریک آزادی کشمیر سے پیچھے نہیں ہٹی۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ان بہنوں کو جن کی چادریں تحریک آزادی کشمیر کا سائبان بنی۔ چونکہ آ گئی ہے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ موجودہ سچویشن میں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان ہمارا وکیل، ہماری آزادی اور ہماری دفاع کا ضامن ہے۔ ہمارے لیے کعبہ و قبلہ کے بعد پاکستان مقدس اہمیت حامل ہے۔ کشمیری اور پاکستانی عوام کا رشتہ لازوال ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہے۔ بنیادی حقوق کے لیے، مذہبی آزادیوں کے لیے، انسانی وقار کی خاطر قربانیاں دی اور ایک اذان کو مکمل کرتے ہوئے 22 نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 13 جولائی جب عبدالقدیر نامی نوجوان نے ینگ مسلم ایسوسی ایشن تقریباً 60,000 کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اٹھو، اب وقت آ گیا ہے، مہاراجہ کی حکومت ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ ڈوگرا شاہی محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس محل کی طرف بڑھو اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اسے زمین بوس کر دو جس بنا پر عبدالقدیر نامی نوجوان کے خلاف مقدمہ بغاوت درج ہوا۔ 13 جولائی 1931 کو اس مقدمے کی سماعت سینٹرل جیل سری نگر میں ہو رہی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں کشمیری جیل کے باہر جمع تھے اور اذان ظہر کا وقت ہو چکا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے اذان دینی شروع کر دی۔ ڈوگرا سامراج کو یہ اذان جو ہے وہ ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے اسے گولیوں سے چھلنی کر کے شہید کر دیا۔ لیکن اس اذان کو مکمل کرنے کے لیے بہادر کشمیریوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اذان کو مکمل کیا اور کلمہ حق کو بلند کیا۔ کشمیر بنے گا، ہم پاکستانی ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل قدر جناب غلام احمد صفی، کنوینر آل پارٹی حریت کانفرنس، اسٹیج پر تشریف فرما شخصیات اور پنڈال میں موجود شہداء کے ورثاء، ریاست جموں و کشمیر کے باسیوں، مجاہدین جموں و کشمیر، آپ سب کو سلام۔ آج ہم یوم شہداء کشمیر ان 22 شہداء کی یاد میں بنا رہے ہیں جنہوں نے اذان کی تکمیل میں سینوں پر گولی
اسلام کے آفاقی نظریے کے ساتھ منسلک کیا اور اس سے لے کر آج تک ریاست جموں و کشمیر کے عوام کی وابستگی اسلام کی سربلندی پاکستان اور کشمیر کی آزادی کے ساتھ رہی. یہی وجہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے دونوں حصوں میں ہر کشمیری کی زبان پر دو ہی نعرے تھے, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان. ریاست جموں و کشمیر کے عوام نے نظریہ تکمیل پاکستان پر پہلے بھی پہرا دیا اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی پہرا دیں گے. میں آج کی تقریب میں معاونت پر ضلع انتظامیہ مظفرآباد کا, بلدیہ عظمیٰ مظفرآباد, پی پی ایچ کا, برقیات کا اور جملہ محکمہ جات کا جنہوں نے تعاون کیا, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پہ ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی, سوشل میڈیا کے ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جنہوں نے ہمیشہ تحریک آزادی کشمیر کے پروگراموں کو بھرپور کوریج دی. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصی طور پہ مہاجرین جموں و کشمیر کی جو تنظیم ہے مہاجرین نمائندہ فور 1989 اور 90, اس کے تمام ممبران کو, تمام کارکنان کو, تمام عہدیداران کو, ان کے معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس بڑی تعداد میں اس تقریب میں شریک ہوئے اور ہمیشہ تحریک آزادی کشمیر کا اور تحریک تکمیل پاکستان کا پرچم انہوں نے سربلند رکھا. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جب نعرے کے لیے اسٹیج سے کہا جاتا ہے تو بھرپور انداز میں نعرے کا جواب دیا کریں. یہ شرمانے کی بات نہیں ہے, یہ سنت ہے نعرہ لگانا. میں ایک دو نعرے لگاؤں گا. آپ سے گزارش ہے کہ جن کے پاس پرچم ہے وہ پرچم سربلند کریں اور اپنی بھرپور آواز کے ساتھ اس کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, پاکستان, پاکستان کا مطلب کیا, تیرا میرا رشتہ کیا, پاکستان کا مطلب کیا, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں. جزاک اللہ خیر. آج 13 جولائی کا دن یوم شہدائے کشمیر کے نام آل پارٹی رول کانفرنس کے زیر اہتمام آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد میں یہ دن منایا جا رہا ہے. اور میں نے اہلیان مظفرآباد کو, تمام مرد اور خواتین کو, بوڑھوں اور بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے شہداء کو نہیں بھولے. اور آج اس دن کے حوالے سے اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں جمع ہوئے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر ہندوستان کی باوجود ظلم و ستم کے آج بھی زندہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب ساری ریاست جموں و کشمیر آزاد ہو کے پاکستان کا حصہ بنے گی. 1931 کو جب یہ جدوجہد تحریک آزادی کشمیر کی شروع ہوئی اور جس طریقے سے وہاں پہ مسلمانوں نے اپنی جام شہادت نوش کیا, اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اذان دیتے ہوئے 22 آدمی شہید ہوتے ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اپنے دین کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی ایک کمٹمنٹ تھی, جس کمٹمنٹ کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے شہادتیں دی اور اپنی اذان کو وہاں پہ مکمل کیا. آج بھی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ریاست بھر میں وہاں کے لوگ بھارت کے جبر کے خلاف اور ریاستی قبضے کے خلاف جد و جہد میں مصروف ہے. جتنی قربانیاں ویلی کے لوگوں نے اس عرصے میں دی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہندوستان نے میڈیا پہ پابندیاں لگا رکھی.
کوئی بیرون ملک سے میڈیا نہیں جا سکتا تاکہ ان کے ظلم و ستم کو وہ دکھا نہ پائے. حالانکہ یہ فلسطین سے کم ظلم نہیں ہو رہا. وہاں پہ لوگوں کے مکان مسمار کیے جا رہے, وہاں کے لوگوں کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی, وہاں پہ نوجوانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے, خواتین کی بے ربطی کی جا رہی. ہماری ساری سیاسی قیادت کو جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہے اس کو بعد سے مختلف جیلوں میں ڈال کے رکھا ہے تاکہ یہ تحریک آزادی کشمیر چل نہ سکے. لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کشمیری مجاہدین کو, وہاں پہ کشمیر میں بسنے والے ہر شخص, مرد اور عورت کو جن کی ظاہر لیڈرشپ قید ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے تحریک کو زندہ رکھا, بلکہ بھارتی حکومت کو, بھارتی افواج کو لاکھوں چنے چبوا دی. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں آپ کا یہ جذبہ برقرار رہا, آپ کی یہ جدوجہد میں یہ کمٹمنٹ ہے, یہ برقرار رہی تو کشمیر آزاد ہوگا. میں اس موقع پہ پاکستان کے عوام کا, پاکستان کی ریاست کا انتہائی مشکور ہوں. ہر مشکل وقت میں کشمیر کے لوگوں کو انہوں نے ساتھ دیا. تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے کشمیریوں کے حق خوداریت کی ہر سطح پہ ان کی حمایت کی. شہباز شریف ہوں, لال بھٹو زرداری ہوں, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہوں, جماعت اسلامی کے حافظ نظیم صاحب ہوں, مفتی محمود صاحب ہوں, جو بھی سیاسی جماعت ہو, کشمیریوں کو انہوں نے کبھی نہیں بھولا. اور بالخصوص بنیاد مرصوص کے بعد کچھ لوگوں میں افواہیں چلتی تھی کہ شاید کشمیر کا مسئلہ ختم ہو گیا, لیکن ہمارے فیلڈ مارشل, چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے جس قوت و جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستان کے دانت کھٹے کیے, اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی. آج مودی اپنا منہ چھپاتے پھر رہا ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے, عالم اقوام میں وہ عزت دی ہے اس واقعے کے بعد. صرف صفی صاحب, اس واقعے کے بعد پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا. یہ بہت کریڈٹ جاتا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو, اور پاکستان کے لوگوں کو, اور پاکستان کی عوام کو. مجھے یقین ہے ان کی یہ جدوجہد, ہماری یہ کشمیریوں کی یہ جدوجہد میں پاکستان نے اب پہلے سے زیادہ جو ہے یہ مدد اور امداد جو شروع کی ہے, اس میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آل پارٹی کانفرنس کے کنوینر جناب صفی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپنی بیماری کے باوجود وہ ہر مقام پہ, ہر موقع پہ, ہر تحریک میں صف اول میں ہوتے ہیں. اور میں پرویز شاہ صاحب کے جتنے بھی ساتھی ہیں آل پارٹی کے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. درست ہر وقت بار وقت.